أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الطارق، اس سورت کا تعارف ہے المشاہد الالہیہ۔ پچھلی سورت تھی نا الشواہد الالہیہ، کہ اللہ اپنے گواہ کیسے لاتے ہیں، کیسے کیسے اللہ کے بنائے ہوئے گواہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پچھلی سورت میں تھا المحاسبۃ الالہیہ، کہ گواہ تمہارے حساب کتاب پر لائے جائیں گے۔ اب سورۃ طارق میں ہے المشاہد الالہیہ، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو۔ پہلا ہے والسماء والطارق، پھر فرمایا والارض ذات الصدع، کہ آسمان اور زمین، ان کے اندر کچھ مشاہد ہیں جو اللہ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ کس بات پر؟ اس کا دعویٰ یوں بنے گا، شہادت مشاہد الارض والسماء علی الحفظ للفصل والرجع لغیر الحزل، کہ ارض و سماء کے مشاہد، ان کی گواہی یہ ہے، وہ اللہ تمہیں دکھا کر ان کی گواہی تمہیں نوٹ کرانا چاہتے ہیں، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں علی الحفظ، کہ اللہ نے ان کو جب تھام رکھا ہے تو تم بھی اللہ کے حفاظت کے دائرے سے باہر نہیں ہو۔ اللہ تمہاری ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں، اچھائی بھی اور تمہاری برائی بھی، سب کچھ نوٹ ہو رہی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ کیوں ہوگا؟ للفصل، اللہ فیصلہ کر رہیں گے، حق اور باطل، اچھائی اور برائی کو جدا کریں گے۔ اللہ بتا رہے ہیں تمہیں کہ زمین پر بھی تمہاری اچھائی اور برائی نوٹ کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات یہیں پر اس کے اثرات اور ثمرات اور نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ آخرت تو ہے ہی صحیح۔ اور یہی مشاہد الارض والسماء اس بات پر دال ہیں کہ الرجع غیر الحزل، کہ ایک دفعہ تمہیں لوٹنا بھی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آسمان و زمین کے مشاہد بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا جا رہا، بلکہ تمہیں ایک لمبی مہلت کے بعد تمہیں ان چیزوں کے ساتھ تمہاری ایک ترتیب اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ جب تم ابھی تک اس پانی کے قطرے میں بھی نہیں بدلے تھے، یخرج من بین الصلب والترائب، ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھے، وہاں سے تمہارے اس ذرے کو اور تمہارے ان اجزائے اصلیہ کو اللہ لیتے ہوئے چلا کر ایک انسان بنا دیتے ہیں، کہ تمہیں پھر ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہ اللہ جو تمہیں اتنی دور سے لے کر اتنے بڑے خوبصورت شکل میں اللہ لا سکتا ہے، تو اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اللہ تمہیں دوبارہ لوٹانے پر بھی اسی طرح قادر ہے۔ پھر اللہ اسی ذرے میں لے جائے گا، اس ذرے سے پھر اگلے جہان میں بھی لے جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، پھر ایک ایک ذرے کا، ایک ایک راز کا، ایک ایک سریرے کا اللہ تعالیٰ وہاں امتحان کریں گے اور وہاں واضح کریں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس بندے کی اپنی کوئی طاقت نہیں، پھر اس بندے کا اپنا کوئی مددگار نہیں۔ لہذا یہ شہادت الارض والسماء سے سبق لے لو، سیکھ لو، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ فیصلہ بھی تمہارا کرے گا، اللہ تمہیں واپس لوٹائے بھی صحیح گا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو جو ہمارے دشمن بن کر چیلنج دے رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے برے عقائد سے، تو ان کو تھوڑی مہلت دو۔ امہلہم رویدا، انہیں آہستہ آہستہ لے کر ہم آ رہے ہیں، مہلت ہی ان کے لیے ان کے جوڑوں میں بیٹھے گی، یہی مہلت ہی ان کو نقصان دے گی۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، اس لیے
اس صورت کو کہتے ہیں المشاہد الالہیہ، کہ اللہ نے آسمان و زمین کے کچھ مناظر سامنے کیے، کہ ایک آسمان کا منظر دیکھ لو، النجم الثاقب، ایک چمکدار ستارہ، اور اسی طرح زمین کا بھی ایک منظر صرف دیکھ لو، الارض ذات الصدع، کہ جو چیر دیتی ہے، چیر کر اپنے سینے کے اندر ایک بیج کو سما لیتی ہے، پھر اس کے بعد کے مناظر تو تم خود دیکھ رہے ہوتے ہو۔ لہذا مشاہد الارض والسماء سے عبرت حاصل کر لیں، وما علینا الا البلاغ۔